الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم. وقال النبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ یہاں آنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ کہ اے ایمان والو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے طرف اور جنت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے. وعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کو تعمیر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اور آگے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے. ان متقیوں کے صفات کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. فی السراء والضراء چاہے ان کے پاس خوشحالی ہو یا غربت ہو، چاہے ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو ضرورت مند انسان ہے، یتیم ہے، بے سہارا لوگ ہیں، ان کی آدمی مدد کرے اور اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے اور دکھلاوا نہ ہو. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرمایا وعدت للمتقین، اس کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے. اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے اور اس کی ہر طریقے سے حفاظت بھی کی جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں. ایک فرشتہ جو ہے اعلان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ جو لوگ آپ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو لوگ یتیموں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے مال کے اندر تو اضافہ فرما. جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، یتیموں کی، غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال کے اندر اضافہ فرما. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو روک لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو تو ہلاک و برباد کر دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے مقرب بندے، فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ نے ان کو جس کام کے اندر لگا دیا ہے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. وہ فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے.
اور جو آدمی اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال کو تو ہلاک کر دے. اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک مال بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے، اس کے شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی، اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اس نعمت کو ہم ان سے چھین لیتے ہیں اور ان کو دنیا کے اندر دردناک سزا اور عذاب دیتے ہیں. جو لوگ اپنے مال کو، اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، اللہ کے کاموں کے اندر استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے بہت ہی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ نے فرمایا السخی قریب من الجنہ، کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے، جو آدمی اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت سے بہت قریب ہوتا ہے. اور آگے فرمایا قریب من الناس، اور نیک لوگوں سے بھی وہ قریب ہوتا ہے. اور آگے فرمایا بعید من النار، اور جہنم سے اس کو بہت دور کر دیا جاتا ہے. جو آدمی مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کو اللہ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبوبیت کو ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے الفت کرتے ہیں، اور اس کو جنت سے قریب کر دیا جاتا ہے اور جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. اور آگے فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، ضرورت ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتے، مال و دولت کو بچا کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السخی بعید من الجنہ البخیل بعید من الجنہ، جو آدمی بخل کرتا ہے وہ جنت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا بعید من الناس، اور لوگوں سے اس کی محبوبیت کو دلوں سے نکال دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے چاہتے نہیں، اس کو اپنا قریب نہیں بٹھاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعید قریب من النار، اور اس کو جہنم سے قریب کر دیا جاتا ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو نہیں خرچ کرتا، بچا بچا کر کے رکھتا ہے، فرمایا اس کو جہنم سے قریب کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی، یعنی رشک اگر کرنا ہے تو اس آدمی کے اوپر رشک کیا جائے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دولت کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، دن رات، اور فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ ہم خرچ کر دیں گے تو ہمارے اوپر فقر آ جائے گی، مصیبتیں آ جائیں گی، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم کو اگر ابھی خرچ کر دیں گے تو بعد میں ہم کے پریشانیاں آئیں گی. نہیں، بلکہ چاہے فقر ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو، اس وقت بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو فرمایا وہ آدمی قابل رشک ہے، اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. اس لیے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں کسی طریقے سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ میں کسی طریقے سے حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں. کس چیز میں؟ مال و دولت میں، بینک بیلنس میں نہیں، بلکہ نیکیوں کے اندر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے میں آگے بڑھ جاؤں. اس لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب کیا کہ جس آدمی سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں لا کر دے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراوانی تھی مال و دولت کی. وہ سوچے کہ آج موقع ہے, میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں. وہ گئے, گھر جا کر کے اپنے گھر کا بل آدھا آدھا سامان کر دیا, ہر چیز کا آدھا آدھا, آدھا گھر کے اندر, آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مال و دولت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, آپ اس کو جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں. اور دل میں یہ تھا کہ میں آج سب سے آگے بڑھ جاؤں گا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے اپنا مال و دولت جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتے ہیں. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا, اے عمر کتنا لے کر کے آئے ہو, کتنا لے کر کے آئے ہو, کتنا گھر کے اندر چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ساز و سامان تھا, جتنا مال و دولت تھا, اس کا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا آپ کے دربار میں لے کر کے آ گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا, اے ابوبکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا سب آپ کے دربار میں لا کر کے رکھ دیا ہوں اور گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکیوں کے اندر. اسی لیے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بڑا ہے, تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کے بارے میں فرمایا, عمر فی الجنہ, عمر جنت کے اندر ہے, عمر جنت کے اندر جائیں گے. لیکن پھر بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ میں کس طریقے سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں اور اللہ کی مغفرت کے کیسے آگے بڑھ جاؤں, ہمیشہ یہ خواہش رہا کرتی تھی. اور اسی لیے اپنا ہر سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے والے تھے. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دنیا کی تمام ضرورتیں اس کی پوری کر دی جاتی ہیں اور آخرت کے اندر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. دنیا جو ہے یہ چند روزہ ہے, چند ساعتیں ہیں, چند لمحے ہیں. ان لمحوں کو اللہ کی یاد میں گزارنا اور اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے والے اعمال کے اندر لگانا. اس لیے فرمایا اگر ہم اپنے مال و دولت کو, یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قرآن پاک میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ جو ہے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. ٹھنڈا پانی ملا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پیسہ دیا گیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے ہیں جب سے اس کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے کہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے, جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو تو نے کہاں لگایا, اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال کیا یا اللہ کی نافرمانی کے اندر. آج ہم اپنے ماحول کے اوپر نظر ڈالیں کہ کتنا پیسہ, کتنا مال و دولت غلط کاموں کے اندر بہایا جا رہا ہے, غلط رسم و رواج کے اندر لگایا جا رہا ہے. اور جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے, جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آدمی 10 روپیہ 5 روپیہ نکال کے دیتا ہے. وہی ناچنے والے گانے والوں کو 1,000 500 روپیہ دے دیا جائے گا دل کھول کر کے, لیکن اللہ کے گھر کے اندر 1 روپیہ 2 روپیہ نکال کے دیا جائے گا. حالانکہ یہی چیز جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے یہی چیز آخرت کے اندر کام آئے گی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگو, اے ایمان والو, ایسی تجارت کی طرف دوڑو جو تمہارے لیے نفع ہے, تنجیکم من عذاب علیم, تم کو عذاب علیم سے نجات دے گی. اور وہ کیا ہے تجارت؟ اللہ کے راستے میں تم اپنے مال کو لگا دو.
اپنے اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہاری آخرت بن جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے اور غیبی مدد کی جاتی ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے جنگل کے اندر جا رہا تھا تو بادلوں سے اس نے آواز سنا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اے بادل، فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر کے سیراب کر دو، پانی کی ضرورت ہے، لہذا تم اس آدمی کے کھیت میں جاؤ اور وہاں اس کھیت کو سیراب کر دو۔ اس آدمی کو بہت تعجب ہوا کہ وہ آدمی کون ہے جس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے سیراب کرنے کا۔ وہ آدمی اس بادل کے پیچھے چلا، بادل آگے آگے چل رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آگے چل کر دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے خوب بارش ہوئی اور تمام پانی نالے کے اندر جمع ہوا اور نالے سے چلتا چلتا ایک کھیت کے اندر جا کر کے بہہ رہا ہے اور وہاں پر ایک آدمی کدال لے کر کے اپنے کھیت کو کوڑ رہا ہے، برابر کر رہا ہے۔ وہ آدمی جو ہے جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے وہی نام بتایا جو بادلوں کے اندر سنا گیا تھا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا جس نام سے، وہی اس آدمی نے اپنا نام بتایا۔ تو اس آدمی نے بہت تعجب سے پوچھا کہ آخر تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بادلوں کو تمہارے کام کے اندر لگا دیا گیا ہے کہ اس کے کھیت کو سیراب کرو؟ اس آدمی نے کہا کہ اگر تم پوچھ رہے تو ہم بتا دے رہے ہیں، اس کھیت کا، اس باغ کا جتنا پیداوار ہے اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ جتنا پیداوار ہوتا ہے کھیت کا، غلے کا، باغ کا، پھلوں کا، اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں اور ایک حصہ اسی باغ کے اندر، اسی کھیت کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور ایک حصہ ہم غربا کے اوپر، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کے اندر ہر چیز کو لگا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کی اخلاص ہونا چاہیے، صدق نیت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو خرچ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے نیتوں کو اخلاص کے ساتھ، اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ مال و دولت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ نے اس مال و دولت کی وجہ سے جنت کے بارے میں ہم اس کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے مال و دولت کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ پیسہ، یہ روپیہ جو ہے، مال و دولت، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر آج ہم نے صحیح کام میں استعمال نہیں کیا تو اللہ نہ کرے کل ہم فقیر ہو جائیں گے۔ اللہ جو نعمت دینا جانتا ہے اس نعمت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ جو عزت دینا چاہتا ہے وہ ذلت دینا بھی چاہتا ہے۔ اللہ ہی کی قبض قدرت کے اندر بادشاہت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بلند کرسیوں پر بٹھا دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ یہ دے کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کو کس چیز کے اندر استعمال کر رہا ہے، اور اس چیز کے اندر اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ کھلے طور پر آدمی جہاں خرچ کرنا چاہے اللہ نے اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا کہ ہم نیک کام کے اندر خرچ کر سکتے، نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر ہم اس کو غلط کام میں استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا چاہے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے روکا نہیں ہے کہ نہیں ہاتھ تمہارا ٹوٹ جائے گا غلط کام کے اندر استعمال کرو، نہیں، بلکہ اللہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی اللہ جو ہے نعمت دے کر کے آزماتا ہے، مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے۔ روایتوں کے اندر ہم پڑھیں گے، واقعات کے اندر بہت سے لوگوں کو اللہ نے نعمت اس لیے دیا تاکہ وہ دیکھے کہ ان نعمتوں کے اندر وہ آدمی کیسا عمل کرتا ہے۔ ملک سبا کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک کے اندر، ملک سبا کا ذکر کیا ہے، قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے، جو بہت ہی خوشحال ملک تھا، اور
दोनों रास्तों की तरफ बागात थे। अगर कोई आदमी टोकरी सर पर रख करके सिर्फ चला गुजर जाता था तो उसका टोकरी फलों से भर जाता था। अल्लाह ने नेमतों की फरमानी कर रखी थी, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और उस माल दौलत को गलत कामों के अंदर इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने उनको ऐसा हलाक किया कि चूहों के जरिए से उनके सारे खेत, सारे बागात को हलाक कर पूरा बस्ती को खत्म कर दिया गया। बस्ती को दोनों तरफ से पहाड़ों को बंद कर दिया गया था, मजबूत पत्थरों से बांध दिया गया था ताकि पानी इधर ना आने पाए। और जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने चूहों को मुसल्लत कर दिया, जिससे वो सुराख करके पानी का बाढ़ को ऊपर खत्म कर दिया। पानी आया, सबको हलाक को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने सैकड़ों मिसालें दी हैं। क्या ईमान वालों, इन लोगों से नसीहत हासिल करो कि जिनको नेमतें दी गई थी उन लोगों ने नेमतों का गलत इस्तेमाल किया, मालो दौलत को गलत जगह पर लगाया। अगर हमारे ऊपर अभी अजाब नहीं आ रहा है, हम गलत काम में अपने मालो दौलत को लगा रहे हैं और अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है, तो हम बेफिक्र मत हो जाएं कि हमारी पकड़ नहीं हो रही है। ये अल्लाह की तरफ से ये ढील है, ढील दी जा रही है कि मेरा बंदा जो है अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। जिस तरीके से हम मछली पकड़ते हैं तो कांटा डालते हैं तो खूब ढील दे देते हैं, मछली खूब खा लेती है, उसके बाद सीधा एक बार तो बाहर निकाल देते हैं उसको। इसी तरीके से अल्लाह ढील दे रहा है कि खूब अल्लाह की नाफरमानी करो, खूब करो, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आ जाएगी तो उस पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उस पकड़ के आने से पहले हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह ने जो नियमतें दी हैं उन नियमतों को अल्लाह के राजी होने वाले आमाल के अंदर लगाएं। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी दुनिया की जिंदगी भी चैन की मिलेगी और आखिरत भी चैन की मिलेगी। अगर हमने गलत कामों के अंदर अपने माल दौलत को इस्तेमाल किया तो बज़ाहिर तौर पर चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए हमको राहत महसूस होगी, खुशी महसूस होगी और लोग हमारी वाहवाही कर लेंगे, लोग हमको शाबाशी दे देंगे और लोगों के हम नजर के अंदर हम बड़े बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नजर में हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की नियमतों को सही तरीके पर इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह के जो राजी करने वाले आमाल हैं उन आमाल के अंदर अपने माल और दौलत को लगाया जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो